بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلو علی الحبیب. اس نظریے نال درود و سلام آقا دی بارگاہ اندر پیش فرماؤ کہ میرے آقا فرماندے نے اسماؤ صلاۃ اہل محبتی، میں محبت والوں کا درود و سلام خود سندا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہے، ہماری رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لائے. دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام مہمانان گرامی قدر کا ایز میزبان ہونے کی حیثیت سے، اس دھرتی اور اس مٹی سے تعلق ہونے کی نسبت سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دعا ہے اللہ کریم ان علماء کے علم و عمل عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر عوام اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. حضرات گرامی قدر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام فرماندن کہ میں محبت والوں دا درود و سلام خود سندا ہاں. صرف سندے ہی نہیں بلکہ درود و سلام بھیجن والے نو جاندے بھی ہیں اور او دے سلام دا آپ جواب بھی عطا فرماندے نے. مل کے ایک دفعہ پڑھ لیو. مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ ٹائم حائل نہیں ہوں گا. محض ایک شکریہ کے طور پر اور پورے علاقے کی طرف سے تمام علماء کرام کی مرحباً اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ضمناً ایک دو باتیں بھی عرض کروں گا، مل کے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. کوئی گل رہے گا، کوئی گل رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اے ہم سفیروں
باغ میں ہے کوئی دل کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نہ ہو نازاں، اس تن بے جان پہ، اس تن بے جان پہ، اس تن بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، علماء کو خوش آمدید کہہ دیا، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی ایک دو باتیں آپ تک پہنچا لوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ختم شریف پڑھانا، خاتمی لوگ بلا کے دو دو سپارے تقسیم کر کے اصل یہی ایصال ثواب ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ نزول قرآن کریم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی مر رہا ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھو، کوئی بیمار ہو تو سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے انہیں پلا دو، یا جو فوت ہو گیا ہے اس کی قبر پہ بٹھا دو یا گھر میں بلا کے پڑھا دو۔ اجر ہے، قرآن شفا دیتا ہے، جو ایک حرف پڑھتا ہے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شفا کا انکار نہیں ہے، اجر و ثواب ہے، اور جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ کریم نے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ کہا ہے، یعنی اللہ والے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن علماء کی موجودگی میں دلیل سے، اور یہ ایک مکمل بات کہہ رہا ہوں، ان کی تائید بھی ہوگی کہ نزول قرآن کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ کریم ہمیں کیا فرما رہا ہے، یعنی یہ اجر و ثواب بھی ہے، شفا بھی ملتی ہے، دکھوں کا مداوع بھی ہوتا ہے، غم غلط ہو جاتے ہیں، سارے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصل قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانیں کہ رب کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، ہمیں ابھی ہم محفل ختم ہوگی نا تو سارے سنگی موبائل نکالیں گے، دیکھیں گے کس کا میسج آیا ہے، کس کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے، تو سارے فوراً اس کو ریپلائی کریں گے، جواب دیں گے۔ یار محفل بیٹھے ایسا نہ تین پتہ ہونا چاہیے دا، یعنی اگے پھر محفل بہنا بھی اسی دسنے ہاں، تینوں پتہ ہونا چاہیے دا جیسی محفل بیٹھے سا نہیں۔ یہ بہت سارے معاملات رستے میں، بھائی مسعود صاحب پنڈی سے میرے ساتھ آ رہے تھے تو میں نے کہا ہم نے دینی کاموں کو بھی دنیاوی کام بنا لیا ہے، یعنی بہت سارے کاموں کے اندر ہم نے ریاکاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کے عاشق مصطفیٰ تصویر بنا رہا ہے اور جالیوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ خلوص کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، لیکن وہ ساتھ تصویر بنا رہا ہے، سیلفی بنا رہا ہے، جالیاں پیچھے ہیں اور وہ گنبد خضرا پیچھے ہے۔ ہم تو بزرگ بیٹھے ہوں تو ان کو بھی پشت کر کے نہیں نکلتے، تو اس سیلفی سے ہمیں تھوڑا بچنا چاہیے۔ تو عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں کہ قرآن آیا کیوں ہے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ رب کا جو ہمارے نام میسج آیا ہے 1400 سال ہو گئے ہیں، کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ترجمہ پڑھا ہے؟ کبھی کسی عالم سے پوچھا ہے؟ اللہ کریم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ اللہ کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَافَرَ، کیوں نہ ایسا ہو مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ کہ ہر گروہ سے ایک جماعت اٹھے اور وہ کیا کرے، يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، وہ جا کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔
اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کرے؟ لٹنے نہ لگ جائے، لوٹ مار کا بازار نہ شروع کر دے، لوگوں سے ڈیمانڈیں نہ رکھنا شروع کر دے کہ 30,000 دو گے تو میرے بینک بیلنس میں میرے نام پہ جمع کرا دو نا پھر میں آؤں گا۔ نہیں، بلکہ فرمایا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور آگے اللہ کریم نے فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب دین سمجھ کے آئیں تو واپس آ کے اپنی قوم کو بھی رب کے پیغامات پہنچائیں۔ یعنی یہ اصل مقصد ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک لمحہ دین مصطفیٰ کی بات کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی دین مصطفیٰ کی بات سمجھنا اور سمجھانا 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ ہم بیٹھے ہیں شبیر سلمان عزیزم کے ایصال ثواب کے لیے، یہ نہ سمجھو کہ ہم بیٹھے ہیں بیٹھ کے چلے جائیں گے، بلکہ ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر گفتگو اور ہمارا ہر آیت کریمہ کا ترجمہ اور ہمارے علماء کا ایک حدیث پاک کا بیان کرنا، یہ کئی ہزار رکعت نوافلوں سے بڑھ کر ہمیں ثواب دے گا۔ یہ اتنا شان والا کام ہے، اتنا عظمت والا کام ہے، اتنا بلند مرتبے والا کام ہے۔ صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ دین مصطفیٰ کی ہمیں بات سننی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دین سیکھنے کے لیے ہمیں گھروں سے نکلنا چاہیے، گھر ہی نہیں بیٹھا رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ عموماً کئی دفعہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، تو کئی دفعہ کہتے ہیں استاد جی کی وجہ، کئی نوجوانوں سے بھی ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ پڑھ یار نوجوان، کتنی تعلیم ہے، گریجویشن ہوں، MSc ہے، MCS ہوں، کلمہ جب پڑھایا نا نکاح کے لیے تو اس سے پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہیں آتا، محمد رسول اللہ، یعنی عجیب بات، محمد رسول اللہ، کلمہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اثر تلفظ بھی وہ کلمہ شریف کے ادا نہیں کر سکتے۔ کئی کہتے ہیں یہ استاد جی کی وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اب علماء گھر میں تو جا کے نہیں بتا سکتے کہ تو نے کیا دین پڑھنا ہے، کیا معاملات ہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنا دین حاصل کیا تھا، دار اسلام تھا، دار عرب تو نہیں تھا، اسلام کی سرزمین تھی، تو نے دین کتنا پڑھا ہے، کتنا دین اسلام کے احکام تو نے جانے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں گھر سے دین نکلنے کے لیے علماء کے پاس آنا ہوگا، ان محافلوں میں آنا ہوگا۔ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علم دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے رستے پہ چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ جنت کا رستہ اتنا آسان نہیں ہے، پل صراط ہوگی، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اس کے اوپر سے جنت کے اندر جانا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو علم دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے رستے پہ چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے پھل، جو چاہتا ہے من احب ان ينظر الى الا من النار، وہ بندہ چاہتا ہے کہ ان بندوں کی زیارت کرے جنہیں اللہ کریم نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ میرے آقا نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ علم پڑھنے والوں کے پاس جائے، علم والوں کی زیارت کر لے جنہیں اللہ کریم نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت گرامی قدر میرے کملی لجپال آقا نے فرمایا جب طالب علم دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، جب کوئی بھی بزرگ دین مصطفیٰ کی بات سیکھنے کے لیے عالم کے دروازے پہ جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ کریم 1 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یصبح و یمسی مغفورا لہ، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے، شام اس حال میں کرتا ہے کہ گویا وہ بخش دیا جاتا ہے۔
اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، لوگوں یہ وہ لوگ ہیں علم پڑھنے والے، پڑھانے والے، جنہیں اللہ کریم نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ آپ علم پڑھنے کے لیے، کچھ بات سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علم دین مصطفیٰ کی بات سننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے کندھوں پہ تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ جب کسی عالم کی بات سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، دل میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، ابھی ندامت کے آنسو اس کے ضمیر پر نہیں کرتے، رب غفور رحیم اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنا وہ کریم رب العالمین ہے۔ پھر ہمیں اس کے در سے دور نہیں ہونا چاہیے، اس کے در پہ آتے رہنا چاہیے۔ اس کے تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوں، جب وہ توبہ کرتا ہے، جب علم کی بات سنتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو دین مصطفیٰ محفل سجا کے، صرف میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ محفل سجانا اس سے بھی بڑا اجر ہے۔ علم کی بات سکھانا اور علم کی بات سکھانے کا اہتمام کرنا، یہ اس سے بھی بڑھ کر اجر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرے بندے، جب میرے امتی، جب میرے غلام، جب میرا کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، اس لیے بیٹھتے ہیں یتلون الکتاب، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور دین کتاب، اللہ کی کتاب کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں۔ یہ علماء ہمیں درس قرآن دیتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم اسے 4 انعام عطا فرماتا ہے، اس پر سکونت نازل ہوتی ہے، اس پر تو گویا ہم اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، جاگ کے بیٹھنا ہے کہ جہاں اللہ کے بندے دین کی بات سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم اس پر 4 انعام فرماتے ہیں، اس پر سکونت نازل ہوتی ہے، اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان پر اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اور فرشتے اللہ کریم اپنے بندوں کا جو اس کا ذکر، اس کی دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ کریم ملائکہ کے اندر ان بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اے ملائکہ میرا فلاں بندہ ڈھوک سے بھی آیا تھا، میرا فلاں بندہ پڑی لاندھی پانڈی تو بھی آیا سی تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے، دوسرے الگ پاس گاؤں سے بھی آیا تھا، کوٹ چودھریوں سے آیا تھا، روپوال سے، چاولی سے آیا تھا دین کی بات سیکھنے کے لیے۔ اللہ کریم ملائکہ کے اندر اپنے بندوں کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس محفل کے اندر ہمیں جا کے بیٹھنا ہے، اور جو بات ہمیں سنے صرف اتنا ہی نہیں کہ چنگا مایا پڑیا آج تے دل ٹھڈا کر دیتا سے، ٹھیک ہے یہ ضرورت ہے علماء ہمارے، لیکن اصل بات علم کی ہے، وہ بات یاد بھی رکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم اسے تر و تازہ رکھے، اللہ کریم اسے خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے، پھر اسے یاد کر لے، اور پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ میرے آقا اسے دعا دے رہے ہیں۔ ہمیں تو علماء گھر آ کے دین سکھا جاتے ہیں، وگرنہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن انیس سے ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کا سفر میں اس لیے کیا تھا کہ میں ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے نکلا تھا۔ اس لیے علماء کی قدر کرو، علم والوں کی قدر کرو۔ حضرت عامر شہبی ابن حیان اندلسی کو کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جنہیں 2 گنا اجر ملے گا، 2 اجر ملے گا۔ 3 بندے کون ہیں؟ ایک وہ جو اپنے پہلے، میرے آقا سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں یعنی عیسیٰ روح اللہ، اس پر بھی ایمان لایا، میرے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اللہ کریم اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ اور وہ غلام
وہ نوکر جو اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اپنے رب کی بھی بندگی ادا کرتا ہے، اللہ کریم اسے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو لونڈیوں کا اب تو دور نہیں رہا، میرے آقا فرماتے ہیں لونڈی کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس سے مباشرت کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، پھر اسے آزاد کر دیتا ہے، آزادی کے بعد پھر اس سے نکاح کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو بھی 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ عامر شاہبی نے جب یہ حدیث پاک ابن حیان کو سنائی نا تو کہنے لگے یہ حدیث پاک میں تجھے مفت میں دے رہا ہوں،